بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نیشنل اور انٹرنیشنل خبروں کے ساتھ وڈیرا۔ اسرائیلی فوج نے غزہ پر بمباری کا سلسلہ مزید تیز کر دیا۔ تازہ حملوں میں فلسطینی پناہ گزینوں کو خوراک فراہم کرنے والے ٹرکوں کو بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ غزہ برف پگھلنے لگی۔ ٹرمپ نے چینی صدر کو تقریبات حلف برداری میں شرکت کی دعوت دے دی۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے پچھلے دور میں چین سے آنے والی اشیاء پر ٹیکس پر اضافے کر کے اقتصادی جنگ چھیڑ دی تھی۔ امریکہ اسرائیل نے ایران کی جوہری تنصیبات پر حملے کی تیاری شروع کر دی۔ ایران کو جوہری پروگرام آگے بڑھنے اور بم کے حصول سے روکنے کے لیے حملہ کیا جا سکتا ہے۔ اسرائیلی فضائیہ شام میں عین اور پارلیمنٹ 3 ماہ کے لیے معطل کرنے کا اعلان۔ موجودہ عین میں اسلام کو ریاستی مذہب کے طور پر متعین نہیں کیا گیا ہے۔ ترجمان نئی شامی حکومت۔ جو بائیڈن نے ایک دن میں 1500 مجرم کی سزا کم کر کے تاریخ رقم کر دی۔ امریکی میڈیا کے مطابق اپنے بیٹے ہنٹر بائیڈن کو گن اور ٹیکس کیس میں معاف کرنے کے بعد جو بائیڈن پر بہت دباؤ تھا۔ امریکہ ایلان ماسک $400 ارب کے مالک بننے والے دنیا کے پہلے فرد بن گئے۔ صرف 11 دسمبر کو ایلان ماسک کی دولت میں 62.8 ارب کا اضافہ ہوا۔ امریکہ میں مسافر طیارہ ہائی وے پر گر کر تباہ، 3 گاڑیاں تباہ۔ ہائی وے پر دوڑتی گاڑیوں پر گرتے ہی طیارے کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ ٹرمپ کی ایک اور حیران کن تقرری، جو بائیڈن کو ووٹ دینے والی خاتون کو بھی عہدہ دے دیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ دوسری مرتبہ ٹائم میگزین کے بہترین شخصیت قرار۔ شام پر اسرائیل کی بلا جواب جارحیت کا سلسلہ جاری ہے۔ اسرائیلی فوج نے شام پر بمباری کی نئی فوٹیج بھی جاری کر دی ہے۔ بھارتی ایئر فورس اہلکار کی سرکاری رائفل سے خودکشی۔ انڈیا بھارت میں فوجیوں میں خودکشی کا رجحان بڑھتا جا رہا ہے۔ ہر سال درجنوں فوجی اپنی ہی بندوقوں سے اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیتے ہیں۔ انڈیا ترکیہ نے دمشق کے لیے اپنے سفیر مقرر کر دیے۔ برہان اوروگل کو شام میں ترک سفارت خانے کا ناظم الامور نامزد کیا گیا۔ روس پر حملوں میں امریکی میزائلوں کا استعمال پاگل پن ہے۔ ٹرمپ نو منتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے یوکرین کی جانب سے روس میں امریکی میزائلوں کے استعمال پر کڑی تنقید کرتے ہوئے اسے پاگل پن قرار دے دیا۔ امریکہ ٹریفک چلان ادا نہ کرنے والوں کے گھر کی بجلی اور پانی بند کر دیا جائے گا۔ بھارتی عدالت اسرائیلی فوج دمشق سے 25 کلومیٹر کے فاصلے پر پہنچ گئی۔ غزہ پناہ گاہ بنا پوسٹ آفس اسرائیلی فوج کا نشانہ، 66 فلسطینی شہید۔ شام کی جانب سے اسرائیلی حملوں پر تفتیش ہے۔ اقوام متحدہ سیکرٹری شام کی جیلوں سے لاشوں کے ساتھ انسانی باقیات بھی برآمد۔ ظلم کی بھیانک داستان سامنے آ گئی۔ شام بھارت اسکول کے لیے جگانے پر بیٹے نے ماں کو قتل کر دیا۔ بھارت ریاست اتر پردیش میں اس وقت ایک ہولناک واقعہ پیش آیا جب ایک 17 سالہ لڑکے نے اپنی ماں کو قتل کر دیا۔ بھارتی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق اتر پردیش کے علاقے کپور میں 3 دسمبر کی صبح ایک ماں نے اپنے 17 سالہ بیٹے کو اسکول کے لیے جگانے کی کوشش کی، لیکن یہ کوشش اس کی موت کا سبب بنی۔ انڈیا یورپ جانے والے تارکین وطن کی کشتی ڈوب گئی، 9 افراد ہلاک، 6 لاپتہ۔ اسرائیل نے جنوبی لبنان سے فوجی انخلاء شروع کر دیا۔ نتن یاہو حماس سے بھی ڈیل کے لیے تیار ہے۔ امریکی مشیر قومی سلامتی جیک سلون کی پریس کانفرنس۔ بشار الاسد کی حکومت کا تختہ الٹنے کے بعد مسجد اموی میں پہلی جمعہ، لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کی شرکت، بزرگ، نوجوان اور خواتین شامل۔ شام بھارت اسکولوں کو دوبارہ بم سے اڑانے کی دھمکی ملنے لگی۔ دھمکی امیز ای میل پر 3 اسکول کی تلاشی لی گئی۔ بھارتی حکام ہمیں نئی ضمنی حقیقتوں کے ساتھ جینا ہوگا۔ ایرانی آرمی چیف بہت کچھ بدل گیا ہے، پرانے حربے اب کام نہیں، نئی صورتحال سے مطابقت پیدا کرنی ہے۔ جنرل حسین سلامی کی میڈیا ٹاک۔ بنگلہ دیش نے اندرونی معاملات میں بھارتی مداخلت کو مسترد کر دیا۔ بھارتی خارجہ سیکرٹری کے ثقافتی، مذہبی اور سفارتی املاک پر تبصرے کو سفارتی لحاظ سے احساس سمجھا جا رہا ہے اور اسے بنگلہ دیش کے اندرونی امور میں مداخلت کی نظر دیکھا جا سکتا ہے۔ عمران خان کے خلاف توہین الیکشن کمیشن کے سماعت کے لیے مقرر۔ 17 دسمبر کو ہونے والی سماعت میں شواہد ریکارڈ کیے جائیں گے۔ الیکشن کمیشن ملتان کے نجی اسپتال میں ڈائلیسس کرانے والے 4 مریضوں میں HIV کی تصدیق۔ ڈائلیسس مریضوں کی گائیڈ لائنز کے مطابق اسکریننگ کی جا رہی ہے۔ نجی اسپتال کراچی پولیس وردی پہنے ملزم شہری سے $2000 چھین کر فرار ہو۔ شہر قید میں پولیس وردی پہنے ملزم وارداتیں کرنے لگے۔ فیصلے کے خلاف دیں تو پولیس افسران سکیورٹی واپس لے لیتے ہیں۔ چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ ایسا نہیں چلے گا، میرے تمام ججز کو سکیورٹی دینی ہوگی۔ جسٹس اشتیاق ابراہیم
میں پولیو کے 4 نئے کیسز سامنے آ گئے، جس کے بعد مجموعی تعداد 63 ہو گئی۔ پاکستان اور ضلع کرم میں امن و امان کی بگڑتی ہوئی صورتحال پر قابو پانا، بنیادی سہولت کی بحالی اور روزمرہ کی زندگی معمول پر لانا سمیت دیگر امور کو بحال کرنے کے لیے پشاور ہائی کورٹ میں درخواستیں دائر کر دی گئی۔ کوئی نیشنل انٹرنیشنل خبریں جو ہم نے آپ تک پہنچائیں، ہمارے چینل کو لائک سبسکرائب کر دیں تاکہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ جڑے رہیں۔